ہوں گا. چھٹا پوائنٹ، پانچواں پوائنٹ معاف کرنا، چوتھا یہ تھا. پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ تربیت جب بچہ بولنے لگے. اب دیکھیے 4 پوائنٹ پورے ایسے تھے جب تک بچہ ابھی شعور میں نہیں آیا. 3 پوائنٹ تو پیدائش سے پہلے ہوئے، 2 پوائنٹ پیدائش سے پہلے، ایک پیدائش کے بالکل وقت 7ویں دن، اس کے بعد ایک رضاعت کا 2 سال. اب بچہ بولنے لگا، یہ 5واں اسٹیپ ہوگا. اب یہاں اس کی تربیت کے مرحلے شروع ہو گئے. آپ نے دھیرے دھیرے شروع کر دی کوشش. یہ اب جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ کے نام سکھائیے، اچھے اچھے کلمات سکھائیے، اچھی اچھی باتیں سکھائیے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں، خیر یہ بھی ٹھیک تھا کہ کوئی ممی ڈیڈی اور ابا اور امی سکھائے، لیکن آج تو یہ ہوتا ہے جب بچہ بولنے لگتا ہے اس کی زبان توتلاتی ہے، اٹکتا ہے، تو لوگ ان کو گالیاں سکھاتے ہیں اور پھر دینے بھی لگاتے، بولتے دیکھو کتنی اچھی ماشاءاللہ گالیاں دیتا ہے توتلی زبان سے، بیٹا بولو انکل کو کمینے، تو بولتا انکل کو توتلی زبان میں. لوگ ہنستے ہیں، سمجھو کتنا اچھا بچہ ماشاءاللہ کیا اچھا بول رہا ہے کمینہ. لیکن یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو جب پھر بولتا ہے اپنی سیدھی زبان میں رٹ کمینے، تو جب سمجھ میں آتا ہے تکلیف کہ کیا تربیت دی تھی اس کو ہم نے. بچپن میں کمینہ بولنا سکھایا تو بڑے ہونے تھوڑی چھوڑنے والا ہے، بلکہ یہ تو حد تھی، گالیاں سکھاتے ہیں گندی گندی. میں نے دیکھا کہ بیٹا یہ گالی دے کے بتاؤ، جو کتنی توتلی زبان ہے، ماں کی گالی دیتا ہے، توتلی زبان بہنوں. جب یہ توتلی زبان ہٹ جائیں گی نا تو تب اپنی کھڑی زبان میں ایسی گالیاں آپ کو بکیں گا. تربیت نہیں کی آپ نے اس کی. اللہ کے نام سکھائیے، اچھی کلمات سکھائیے، اچھے الفاظ سکھائیے، اچھی باتیں سکھائیے اس کو. یہ اس کا مرحلہ، یہ اس کا حق بھی ہے، اور یہ پرورش میں بہت اہم مقام رکھتا ہے. یاد رکھیے یہ معاملہ، اچھے الفاظ کو سکھائیے. اور یہاں اب اصل رول آیا ماں کا. یہاں ماں اب مداخلت. باپ تو چلے گا صبح کام کو، شام میں آیا، اب ماں بچے کے ساتھ دن رات ہے. وہ بولیں گے بیٹا بولو اللہ، اپنے رب کا تعارف دیں گے. حالانکہ وہ بات سمجھتا نہیں. یاد رکھیے بچے جو ہوتے ہیں یہ بولتے نہیں ہیں لیکن دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. یہ 2 صلاحیت اور سمجھنے کی 3 صلاحیت انہیں پیدائش سے ہوتی ہے. تو یہ ریکارڈر ہوتے ہیں، بس دیکھتے رہتے ہیں اور ریکارڈ کرتے ہیں. چاچا کی یہ فطرت ہے، ماموں کی یہ فطرت ہے، تایا کی یہ فطرت ہے، ماں کی یہ فطرت ہے. اور آپ دیکھیے جتنا چھوٹا بچہ گھر میں اتنا ہوشیار نکال. اس لیے کہ پہلا بچہ جو تھا وہ عموماً ہر گھر میں بہت خاموش طبیعت کا سنجیدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے گھر میں صرف 2 لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے، ماں باپ یا دادا دادی یا کچھ اور لوگوں کو. دوسرا جب آتا ہے وہ کتنے لوگوں کو دیکھتا ہے، ماں باپ، بڑے بھائی کو اور خود اپنے آپ. تیسرا جو ہوتا ہے وہ اور شانہ، اس لیے کہ وہ 4 لوگوں کو پیدائش سے دیکھتا ہے اور گھورتا رہتا ہے. تو بچہ جو ابھی لیٹا ہوا ہے یہ ریکارڈر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. خالی اگر ماں باپ اس سامنے بہائی کریں گے نا تو یہ بڑا ہو کر بہائی نکلیں گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے. ریکارڈر ایک قسم کا، یہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ابھی مائنڈ میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہے. بول نہیں سکتا ہے ابھی وہ، لیکن سنتا ہے، دیکھتا ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، پروسیس کرتا ہے اپنے ذہن میں. اور وہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان چیزوں کو جن کو ہم اہمیت دیتے وہ بھی اہمیت دیتے ہیں. باپ موبائل کو اہمیت دیتا، بچہ موبائل کو سب سے پہلے ہاتھ میں لیں گا. دوسری چیزیں نہیں لیتا ہوں. نقلی دیجیے تو اس کو پھینک دیں گا، اس کو معلوم ہی نقلی ہے، اس میں روشنی نہیں چمک رہی. دیکھیے آپ نے، تو اس کا یہ مرحلہ شروع ہو گیا. اب ماں کا رول آیا، اس کو اچھی اچھی باتیں سکھائے، اچھے اچھے کام کروائے، اچھی چیز کی. نہیں بھی سنتا ہے تو اس کو بولتے رہے، بیٹا یہ کیا ہے، یہ کس نے بنایا، تمہارا رب کہاں ہے. ابھی نہیں بولتا ہو لیکن بتائیے تو صحیح. اسے جب بولے تو وہ شروع کر دیں گے، میرا رب اللہ ہے، اور میرا رب آسمان میں ہے اور عرش پر ہے اور یہ اللہ نے بنایا. سکھائیے، رب سے وہ رشتہ جوڑیے بچوں کا جو ہونا چاہیے. مائیں وہ رشتہ جوڑتی نہیں ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس عقیدے کا معاملہ بڑا کمزور ہے، بالخصوص ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں بر صغیر میں، عقیدے پہ کوئی زور ہی نہیں ہے. نہ اللہ سے محبت اور رسول سے محبت کا جذبہ ہم لوگوں میں، چونکہ وہ سکھایا نہیں جاتا بچپن سے. ایک ماں اپنے بچے کو اگر گود میں لے اور اس کو صرف ایک آنگن میں لے جائے جہاں وہ گھومتی ہے یا کوئی گارڈن میں لے جائے اور کہے بیٹا یہ گھاس کس نے بنائی ہے، اللہ نے. اور بیٹا یہ پتے کس نے بنائے جھاڑ کے، یہ بھی اللہ نے بنائے. اور بیٹا یہ جس انسان ہے کس نے بنایا، اللہ نے. اور یہ نعمت پانی اور یہ کہاں سے آتی ہے، اللہ دیتا ہے. تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو جب اس کو پتوں کی اہمیت معلوم ہوگی، اس سے فائدے کیا ہوتے ہیں، پانی کی اہمیت معلوم ہوگی کیا فائدے ہوتے ہیں، تو رب کا شکر ادا کریں گا یہ میرے رب نے سب بنایا ہے. اب آپ بچوں نے بول رہے یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے جس کے بارے میں کوئی نہ تعارف ہے، نہ رب کا تعارف، نہ اس کے دین کا تعارف، تو بچہ بھی یاد رکھیے جاہل نکلے گا. تو ماں یہاں اپنے رول کو ادا کرے. اور اسی لیے رسول نے فرمایا دیندار لڑکی کا انتخاب کرو. پھر پیچھے جانا ہے آپ کو، سٹیپ شروع اس لیے میں نے وہاں سے لیا. جب دیندار ہوں گی تو ماں، پھر اب آپ بولیں گے نہیں اب بچہ ہونے کے بعد تم سیکھنے جاؤ تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ مشکل مرحلہ ہے. تو یہاں جو ہے اب وہ ماں جو دیندار تھی اب بچے کو تربیت